یہ کوئی عام دن نہ تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب حق و باطل ایک میدان میں آمنے سامنے آئے، جب نور اور ظلمت کے درمیان آخری دلیل پیش کی گئی۔ نجران، حجاز اور یمن کے درمیان ایک خوبصورت علاقہ، تقریباً 70 دیہاتوں پر مشتمل، یہ وہ علاقہ تھا جہاں کے لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو اپنا چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا پیغام ہر طرف پھیلانے کے لیے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کو خطوط ارسال فرمائے۔ انہی خطوط میں ایک خط نجران کے پادری ابو حارثہ کے نام بھی تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نجران کے علماء نے مشورہ کیا، چلو مدینہ چلتے ہیں، محمد کے دلائل سنتے ہیں۔ یہ 9ویں ہجری کا واقعہ ہے، جسے عام الوفود کہا جاتا ہے۔ نجران سے 60 افراد کا وفد مدینہ آیا۔ ان میں نمایاں شخصیات تھیں عبد المسیح، سید اور اہم پادری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے ناقوس بجانا شروع کیا۔ صحابہ کرام نے روکنے کی کوشش کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ نبی کے پاس آئے اور کہا، ہمیں کیوں بلایا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، جیسے اور انسان، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، اگر وہ اللہ کے بندے تھے تو ان کے والد کون تھے؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ اور وہ لاجواب ہو گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ مباہلہ کرتے ہیں، اگر میں سچا ہوں تو تم پر لعنت، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر۔ نجرانیوں نے کہا، آپ نے انصاف سے بات کی، ہم مباہلہ کے لیے تیار ہیں۔ اور جب وہ اپنی جگہ رات کو لوٹے تو تینوں سربراہوں نے کہا، اگر وہ اپنی پوری قوم کے ساتھ آئے تو وہ نبی نہیں، لیکن اگر صرف اپنے گھر والوں کو لایا تو سمجھ لو وہ حق پر ہیں اور واقعی نبی ہیں۔ اور پھر وہ صبح آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے، اور ساتھ میں تھے حضرت علی علیہ السلام، بہادر اور مطمئن، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، باحجاب باوقار، امام حسن علیہ السلام معصوم چہرہ، اور امام حسین علیہ السلام چمکتی آنکھیں۔ نجران کے سردار کانپ اٹھے، انہوں نے کہا، یہ وہ چہرے ہیں جن سے مباہلہ کیا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم صلح چاہتے ہیں، آپ جتنا جزیہ چاہیں لے لیجئے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ پھر صلح ہو گئی۔ ہر سال 2000 حلے جزیہ دینے کا وعدہ کیا گیا، 1000 صفر میں اور 1000 رجب میں۔ یہ تھا مباہلہ کا دن، جہاں تلوار نہیں، سچائی، نور اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت نے فتح حاصل کی، جہاں باطل نے خود ہی سر جھکا دیا۔ سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جنہوں نے حق کی دلیل میں خود کو پیش کیا۔